وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی قدر، آج ہم نے باعث تاریخ کی تلاوت سماعت کی ہے اور گزشتہ کل ہمارا درس نہیں ہوا تھا، تو 21 تاریخ کی چند آیات اللہ رب العزت 21 پارے کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے: اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی انسان وہ نماز کی پابندی تو کرتا ہے مگر نماز کی پابندی اور پھر اس نماز کی برکت سے تو یہ کہنا کہ جناب کہ نماز کا کیا فائدہ، تو یہ ہرگز نہ کہا جائے. اور نماز یہ دنیا کھیل کود کا سامان ہے، یہ دنیا ایک تماشا ہے. اگر اللہ کی عبادت نہیں ہے، رب کی بندگی نہیں ہے، فضول زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بہترین زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ لو، اور اگر تم اس بات پر غور و فکر تدبر کر لو تو تمہیں واقعی اندازہ ہو جائے گا یہ ایک زندگی ہے جس زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، رنج و غم ہے، نت نہیں، مطلب الجھنوں میں یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے، یہ صحبت خانہ ہے.
یہ آزمائشی گھر ہے، بس اس میں مسافر بن کے جیسے کیسے یہ لمحے کاٹ لو بس۔ سفر میں بننا جب ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی لمبا سفر کیا ہوگا تو لمبے سفر میں بندہ زیادہ کھاتا پیتا نہیں ہوتا، کہتے نہیں یار راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتے یار پانی نہیں پیرا، راستے میں کہیں پیشاب کی حاجت ہو جائے گی، گاڑی رکے گی، پھر کیا ہو جائے گا؟ نہیں میں نے نہیں کھانا۔ اچھا مجھے گولیاں بھی دے دو، راستے میں کوئی الٹی نہ آ جائے تو وہ گولیاں اضافی ہے، وہ بھی بندہ رکھ لیتا ہے، زیادہ نہیں کھانا، زیادہ نہیں پیتا، نہیں یار سفر ہے بس گھر جا کے کھا لیں گے، پہنچ جائے گا وہاں جو دل کرے گا، بس سفر ہے کسی طرح گزر جائے۔ خدا کرے یہ مثال زندگی میں اتر جائے، اپنی زندگی کو یوں سمجھ لیں بس یہ زندگی ہے یار، بس تھوڑا سا کھانا ہے، چھوڑو یہ سفر ہے، کہیں پریشانی نہ ہو جائے، کہیں الجھ کے نہ رہ جائے۔ بندہ کہتا ہے نا مسافر ہو، کہیں الجھ کے نہ رہ جاؤ راستے میں، کہیں پریشانی نہ ہو جائے، کہیں بیچ میں اتار نہ دیا جاؤ، کہیں پھنس نہ جاؤ، کہیں جنگلوں میں نہ اتار دیا جاؤ، بھائی یہ سفر کسی طرح گزر جائے۔ بندہ کیا کہتا ہے بس یہ دل کرتا ہے آنکھیں بند کرو، جب آنکھیں کھولے تو سفر سارا ختم ہو جائے۔ بالوں کی جہاد لگتا ہے، کچھ لوگ فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بالکل جو وہ بیدار کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر بندہ کسی کو کوئی لطیفہ سنائے، کوئی قصہ سنائے، کوئی کہانی، وہ کیا فائدہ ہے؟ کیا قرآن کے اندر بندوں کو بیدار کرنے کے لیے کم آیتیں پڑھی ہیں؟ ایسی آیتیں پڑھی ہیں، اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں آپ سنتے ہی رہ جائیں، مگر ہماری قوم نہ اس کو سننا چاہتی ہے نہ کوئی ان کو سنانا چاہتا ہے۔ قرآن سمجھانے کے لیے وقت درکار ہے۔ اب دیکھیں جیسے میں آپ کو درس قرآن دے رہا ہوں، اب اس کے اندر آپ بالکل سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ من میں اتار رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سبحان اللہ کی داد بھی نہیں ہے اور پیسوں کی برسات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ سبحان اللہ کی واہ ہے نہ پیسوں کی نور کی برسات ہے۔ اس لیے خطیب کہتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا، تگڑا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آیتیں، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، بس زندگی کا آغاز بھی قرآن، اختتام بھی قرآن، بس بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے، اور ایک جگہ فرمایا ہم نے اس کتاب اللہ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک رہبر و رہنما بنایا ہے۔ بات ختم ہو گئی نا، زندگی کا گزارنا طریقہ اسی میں ہے، سلیقہ سب کچھ اس قرآن میں بھری ہے، مگر مسئلہ یہ کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ عبداللہ بن عباس اس قرآن کے سب سے پہلے مفسر، میرے مدنی آقا کے چچا زاد بھائی ابن عباس، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی سب سے پہلے، آج تک لوگ لکھتے آ گئے، کئی زبانوں میں اور کئی جلدوں میں مشتمل ہے، لوگ دن بدن قرآن کی تفسیر، اور ہر ایک بندہ اس دریا میں غوطہ لگا کے نئے نئے موتی نکال کے لا رہا ہے۔ کوئی قرآن کی آیتوں سے سائنس کے علوم نکال رہا ہے، کوئی حکمت کے علوم، کوئی فلسفے کے علوم، صوفیانہ جو ہے وہ صوفیت کی باتیں نکال رہے ہیں، عالم جو ہے وہ علم کی باتیں نکال رہے ہیں، عاشق جو ہے وہ عشق کی باتیں نکال رہے ہیں۔ تو جو بندہ جس چیز کا ماہر تھا، جس فن کا، تو اس نے جیسا غوطہ لگایا ویسے مقصد کی بات نکال کے لائے۔ اتنی تفسیر ہے قرآن پاک کی، اتنی تفسیر ہے، یقین کریں ایک ایک آیت بندہ پڑھنے بیٹھے تو ایک ایک ہفتہ لگ جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بات ہر آیت میں، نئی نئی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ہماری قوم سننے کے لیے متحمل نہیں ہے، سننے کا مزاج، کیونکہ قرآن کو درس قرآن جو ہو رہا اس کے لیے آپ کو یکسوئی کے ساتھ وہ مسلسل رہنا ہوگا۔ اگر آپ کا ایک سبق بھی مس ہوا نا تو بیچ سے جب ربط ٹوٹ جائے گا نا، پھر آپ کو پتہ نہیں چلے کہ بات آگے کیا چل رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بندے کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو، قرآن کا مفہوم بھی آتا ہو، قرآن اس آیت کی تفسیر و تشریح بھی آتی ہو، پھر بندے کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، اور پھر بندہ
نماز پڑھے پھر مزہ کیسے نہیں آئے؟ ہمارے استاد سب تھے ہیں بلکہ اللہ نے عمر میں وہ نماز فجر اپنی مسجد میں پڑھاتے تھے. پاپوش نگر میں مسجد ہے دارالاسلام. تو وہ دارالاسلام ہے، یہ نور الاسلام ہے. دارالاسلام اسلام کا گھر، نور الاسلام اسلام کا نور. اچھا میں نے دارالاسلام مجھے مسجد ہے پاپوش نگر میں، بڑی مسجد ہے. تو میں نے وہاں پر 1 سال امامت بھی کی ہے، خطابت نہیں صرف امامت. زمانہ تعلیم میں ہے، میں نے امامت بھی کی ہے وہاں پر، اور 1 سال میں نے مؤذنی بھی کی ہے. تو دارالاسلام میں 1 سال امامت اور مؤذنی، اور نور الاسلام میں 7 سال امامت اور خطابت ہے. تو دار سے نکل کے نور میں آتے ہیں، گھر سے نکل کے نور. تو استاد سب کے اکثر نماز فجر میں اس وقت یاسین کی تلاوت تھی، اور لوگ بھی سننے والے تھے. مثلا یہ تو لوگوں کا مزاج بھی ہوتا نا. اب اگر پڑھ دی جائے لمبی قرات تو بعضوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. ظاہر بوڑھے حضرات بھی ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے حکم بھی یہی ہے کہ قرات مختصر کرنی چاہیے نماز کے اندر، مگر اتنی مختصر بھی نہیں ہو کہ ہر رکعت میں نعت نکلا بہت ایسی کام چل رہا ہے، ایسا نہیں. سرکار یہ اگر پڑھے، اللہ کے نبی نے جب سرکار تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایک رکعت میں 5 6 پارے پڑھتے تھے وضو. ہاں وضو ہے. اور اگر سرکار نے جماعت بھی کروائی ہے نا تو سورت سجدہ، سورت دہر، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں. اللہ کے نبی نے یہ صورتیں بھی پڑھی نماز فجر کے اندر. حضور فرماتے ہیں اگر مجھے خوف نہ ہو نا، پیچھے یہ مرد اپنا عورتیں پڑھتی تھے نا نماز حضور کے پیچھے، تو ظاہر پیچھے عورتوں کے بچے رو رہے ہوتے تھے. اب سرکار نماز فجر کو مختصر کر دیتے ہیں تاکہ یہ عورتیں فوراً جائیں، بچوں کو اٹھائیں اور دودھ پلائیں. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عورتوں کا خدشہ نہ ہو تو میں قرات کو اور لمبا کرتا. تو وہاں سننا چاہیے. تو اس لیے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو وہ فضائل نماز کا رسالہ دیا تاکہ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کریں. جب ترجمے کے ساتھ یاد ہو تو پھر آپ کو پڑھنے کا لطف بھی آئے گا، اور قرآن کو آپ اچھا کر کے پڑھا بھی کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگر زندگی میں وفات کی نا تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ 20 روزہ کلاس رکھیں گے. 20 روزہ کلاس، اور ہفتے میں 1 سے 2 دن اس کے جتنے بھی ہمارے نوجوان بوڑھے سب کو ہم بلائیں گے، اور آخر کی 10 سے 15 صورتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے وہ طرز میں ترنم میں انشاءاللہ یاد کرائیں گے. تو آپ لوگوں کو ہم طرز میں یاد کریں گے تاکہ آپ خود پڑھیں، آپ کو خود کو لطف ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں، آپ کو خود لطف آ رہا. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ ظاہر سامنے گھر میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، نیچے آتا ہے سنتا رہتا ہے. تو جب میں اوپر جاتا ہوں تو وہ یہاں پر قرآن آتا ہے نا چرنگی کے اوپر، تو ایک قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی تھی، وہ دونوں ہاتھ نا کانوں پہ رکھ کے قرآن آزاد کر انداز ہوتا ہے. اب ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی پر گھر بیٹھتے وہ بھی کان ہاتھ رکھ کے الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ بھی جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ الٹی سیدھی پڑھ رہا ہوتا ہے، آیت وہ لگا رہتا ہے، طرزوں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس لیے ہے آپ کوشش کریں قرآن اچھا سے اچھا پڑھیں. اب سورۃ فاتحہ یہ سب جانے کے لیے آپ جیسے یہاں سے اٹھے نا تو نوجوان تو ویسے گنگنا، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں. آپ پہلے پوری یاد کر لیں.